بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج مجھے اپنی جلد بازی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ہمدردی کرنے کی عادت سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ میں وہ عورت تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مجھے لگا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، مگر میں ہی وہ تھی جس نے اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ میں جو خود کو مظلوم تصور کر رہی تھی، اس سارے معاملے کا مرکزی کردار نکلی۔ کم عقلی کہہ لیں یا کچھ بھی، مگر میری بے وقوفی نے ہی مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ میں لان کی صفائی کا کام ختم کر رہی تھی جب مجھے اپنے بیڈ روم سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں سن کر میرے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ آواز کس قسم کی ہے۔ میں اپنے بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے میرا شوہر وہاں پر گیا تھا۔ میں نے اس کے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہاں چلا گیا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میں لان میں کھڑی ابھی تک صفائی کر رہی ہوں۔ جب میں اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس نے کہا کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہ سب کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو یہ سب کرنے کے لیے نہیں کبھی اجازت دے سکتی۔ وہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پر جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ دراصل میں نے ہی اس لڑکی کو، ہم دونوں ایک گاڑی میں بیٹھے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے ہم سفر بن چکے تھے۔ ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے منصوبے بناتے پر مسرت چہرے لیے گھر کی جانب روانہ تھے۔ ہم لوگ ابھی سڑک پر ہی جا رہے تھے جب اچانک سے ہی میرے شوہر نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس نے اتنی زور سے بریک کیوں لگائی ہے۔ ہم تو اپنی مستی میں جا رہے تھے۔ میں نے ایک پل کو گردن سائڈ پر کی تھی اور ساتھ چلتے ہوئے نظاروں کو دیکھنے لگی تھی کہ اچانک سے ہی گاڑی رک گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ میرا شوہر سامنے دیکھتا رہا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو میں بھی حیران رہ گئی۔ ہماری گاڑی کے آگے ایک اور گاڑی رکی ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ ہم لوگ فوراً گاڑی سے نکلے۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی۔ ہماری منزل ابھی 2 گھنٹوں کی مسافت پر تھی۔ ہم لوگ گاڑی کے پاس گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس گاڑی کو چلانے والا شخص اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس کی شکل سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو چکی ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ پیچھے دیکھا تو ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کو چوٹ لگی تھی، لیکن شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور دیکھنے میں پاکستان کی نہیں لگ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے لڑکی کو باہر نکالا اور اسے گاڑی میں ڈال کر میرے شوہر نے کہا کہ تم اس کو ہسپتال لے جاؤ، اور میرا شوہر خود وہیں پر کھڑے ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ جب میں وہاں سے لڑکی کو لے کر نکلی، یہ لڑکی مجھے بہت ہی زیادہ پیاری لگی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پری ہے۔ پتہ نہیں وہ یہاں پر کیسے آئی، اور ان کا اتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، کیسے ہوا تھا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ ابھی ہوش نہیں آ رہا ہے، دوائیاں وغیرہ لکھ کے دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر وہاں پر آ گیا اور وہ مجھ سے فون پر رابطے میں تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میں نے کہا کہ لڑکی کی حالت بہت خراب ہے، ہوش میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ جو اس کے ساتھ تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں ابھی بیان لکھوا کے آیا ہوں، لیکن پولیس کو اس لڑکی کے بارے میں نہیں پتا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی نہیں بتانا۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا مطلب؟ بتانا تو پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، پہلے اسے ہوش میں تو آنے دو۔ میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ گاڑی چلانے والا شخص تو کوئی پاکستانی ہی تھا، لیکن یہ لڑکی بیرون ملک سے آئی لگ رہی تھی۔ یہ دونوں ساتھ تھے، کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات بھی ہو سکتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم زیادہ ہی سوچتی ہو۔ اتنے میں ڈاکٹر نے ہمیں بلا لیا اور اس نے پوچھا کہ ان کو ہوش آ گیا ہے۔ جب ہم نے پوچھا کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، ان کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی ہے اور زخم بھی اتنے زیادہ گہرے نہیں۔ ہم لوگ کمرے میں گئے تو شاید اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے اس کی جان بچائی ہے۔ وہ ہمارا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو اچھی اردو بول رہی تھی، لیکن لگتی بالکل انگریز تھی۔ اس نے اپنا نام فیروزے بتایا، لیکن اس نے کہا کہ یہاں پر سب مجھے فیری کہتے ہیں۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جیسے بھی ہوا، لیکن بہت اچھا ہوا۔ شاید مجھے اللہ اس شخص سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں بچ گئی، کیونکہ وہ شخص مجھے اغوا کر کے لے کے جا رہا تھا۔ میں اسے بالکل نہیں جانتی تھی اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے میری بہن کے۔
میں یہاں پر اس کی شادی ہوئی ہے اور میں اسی سے ملنے یہاں تک آئی تھی۔ بہن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور گھر کا ایڈریس مجھے معلوم نہیں، یہاں کے راستوں سے انجان ہوں۔ جب اس شخص سے مدد مانگی تو اس نے میرے پاس موجود ساری رقم چھین لی۔ اس کے بعد میرے سے میرا سامان، میرا پاسپورٹ سب کچھ لے لیا اور مجھے ادھر ادھر خوار ہونے کے لیے پھینک دیا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایڈریس ڈھونڈنے میں میری مدد کرے گا، لیکن یہ مجھے بیچنے کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بھی حیران تھے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات پولیس اسٹیشن والوں کو بتاتے تو نہ جانے کتنی فائلیں کھلتی۔ جس میں اس کو پکڑا وہ کون لوگ تھے، یہ کہاں سے آئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو اچھا ہوا نا ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ ہاں بس اب اس کو ہوش آ گیا، بھی یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے، اس کو یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس اکیلی اس انجان ملک میں کتنا خوار ہوتی پھرے گی، اور ہسپتال والے کیا اس کی دیکھ بھال کریں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ گاڑی آپ نے روکی تھی، آپ کا بھی مدد کرنے کا ارادہ تھا، میرا بھی مدد کرنے کا ہی ارادہ ہے۔ ہم ایڈریس پتہ چل جانے میں اس کی مدد کریں گے، اور جب تک اس کی بہن سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تب تک اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بالکل بھول گئی ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے۔ آج ہماری شادی ہوئی ہے، ہم اس کو کیسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کی شروعات خود غرض ہو کر کی، ہم نے اس کا خیال نہ کیا، اس کو یہیں پر چھوڑ کر چلے گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بددعا لگ جائے اور ہماری زندگی برباد ہو جائے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم سوچ تو اچھی ہے لیکن جذباتی ہو کر سوچ رہی ہو، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، پولیس کو تو پتہ ہے نا ہم سب سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا، اور اس کی شکل دیکھے کتنی معصوم ہے۔ اس کے لیے تو ایسا ہی ہوگا نا کہ جیسے کسی معصوم بچے کو کسی میلے میں چھوڑ دیا ہو تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہے، بہن کے گھر کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہسپتال والے ویسے بہت زیادہ عجیب تھے، یہ تو سب مریضوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کر رہے تھے اور کسی کا زیادہ خیال بھی نہیں کر رہے تھے۔ ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے کہتے ہیں کہ کمرے کے پیسے دے دیں، دوائیوں کے پیسے دیں، یہ کریں وہ کریں، اور اتنے میں رات ہو جاتی ہے۔ وہ بیچاری آدھی رات کو کہاں جاتی ہے، اور جتنی وہ خوبصورت تھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے شوہر کو منا ہی لیا۔ ویسے بھی ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں جو بھی کہتی وہ فوراً مان لیتا۔ اس ٹائم میں تو مرد عورت کی ہر بات مان لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بس 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد تم خود ہی کچھ سوچ لینا۔ لیکن میں نے اسے یوں ہی اپنے ساتھ نہیں بلا لیا تھا، میرے دماغ میں بھی ایک پلان تھا۔ میری ایک دوست تھی جو عورتوں کا بہت بڑا سینٹر چلاتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی اس دوست سے کچھ مدد لے کر اسے اس کی بہن کے گھر خود چھوڑ کر آؤں گی، لیکن 2-4 دن تک، جب تک اس کے زخم وغیرہ پھٹ جائیں۔ اس کی سر پہ اور پاؤں پہ تھوڑی سی چوٹ لگی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ میں نے بھی اسے اپنا نام بتایا اور اپنے شوہر کا بھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے میری اتنی مدد کی، اگر آپ لوگ میری مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، کہیں مجھے جاسوس سمجھ کے میرے ساتھ کچھ اور ہی نہ کر دیتے۔ میں نے کہا کہ اسی لیے تو ہم نے ان کو تمہارے بارے میں نہیں بتایا، بس تم کچھ دن ہمارے ساتھ رہو، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہاری بہن سے رابطہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ کچھ دن ہو رہے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، اور بہن کے علاوہ یہاں کسی کو نہیں جانتی ہوں۔ اس کا نام تو فیری تھا، لیکن فیروزہ کو اردو میں فیری ہی کہتے ہیں، اس لیے میں ابھی اس کو فیری ہی کہہ رہی تھی۔ ہم اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، بہت خوبصورت تھا، جسے ہم نے پیار سے سجایا تھا، خریدا تھا، اور اس کا ایک ایک کونا اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کروایا تھا۔ میرا شوہر ہمیں وہاں پہ چھوڑ کے خود کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ یہاں پر 3 کمرے سے میں نے خود ہی 3 کمرے رکھوائے تھے کہ ایک کمرہ ہمارا، ایک بچوں کا اور ایک مہمانوں کا، تیسرا کمرہ میں نے فیری کو دے دیا۔ اندر پہلے سے ہی سیٹنگ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا، لیکن بہت ہی چھوٹا سا بیگ تھا۔ میرا شوہر کھانا لے آئے تو اس نے کہا کہ کھانا ڈال کے اس کے کمرے میں دے دو اور اپنے اور میرے لیے کھانا ٹیبل پہ لگا دو۔ میں نے کہا برا لگتا ہے، وہ کیا سوچے گی کہ مجھے کمرے میں کھانا دے دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا کہ آج بیٹھ جاؤ، آج وہ بیمار ہے، ورنہ کیا سوچے گی، کل سے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب کل نہیں بیٹھے گی تو آج بھی نہ بٹھاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ اتنے بد اخلاق تو نہیں ہیں۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔
میں نے کھانا لگا لیا اور فیری کو آواز دی، وہ بھی باہر آ گئی۔ اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اس نے کہا کہ یہاں کے کھانے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بس یہی سب کچھ دیکھ کے میں یہاں چلی آئی تھی۔ میری بہن بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، لیکن اب میں ان کے بعد کے ذائقے کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ میں کیسے اپنی بہن سے رابطہ کروں گی؟ مجھے تو اس کا ایڈریس بھی نہیں معلوم اور رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ وہ لہجے میں دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا کہ تمہیں اردو بھی اسی نے سکھائی ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں، بہن کے ساتھ فون پر گفتگو کے دوران ہی سیکھی ہے۔ 3 سال سے میری بہن یہیں پر مقیم ہے۔ میری بہن کے دیور کے ساتھ میرے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے۔ میری بہن اس رشتے پر بہت خوش ہے، وہ چاہتی ہے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ والدین کی وفات کے بعد اب وہی میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں ان کے پاس آ گئی ہوں۔ میں وہاں بھی اچھے اور خوشگوار دن گزار رہی تھی، لیکن مجھے پاکستان کا کلچر اور کھانے بہت زیادہ پسند تھے، اس لیے فوراً سے اس رشتے کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں اسے تسلی دے رہی تھی۔ مجھے اس کی کہانی بہت حقیقی لگ رہی تھی، جبکہ میرا شوہر اس طرح سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ہم لوگ کمرے میں آ گئے تو میں نے اپنے شوہر کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا کہ اب بتاؤ کیا بات تھی جو آپ مجھ سے کرنا چاہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، میرا بالکل بھی موڈ اچھا نہیں ہے۔ یہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گلے باندھ دی ہے؟ پتہ نہیں یہ کب تک یہاں پر رہے گی۔ میں نے کہا کہ ایسے نہیں کریں، میں آپ کو کہہ تو رہی ہوں، کسی کی مدد کرنے سے ثواب ملتا ہے، کچھ برا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، پر مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ خیر، اب ہم لیٹ ہو چکے تھے، دونوں ہی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ کتنی پیاری ہے نا، کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہاں کے لوگوں کے لیے وہ نارمل ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، گوری چٹی جو ہے اور آنکھیں بھی اس کی نیلی ہیں، یہاں پر تو ایسی عورتوں کو خوبصورت ہی مانا جاتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسی عورت خوبصورت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو پھر کیسی عورت خوبصورت ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ عورت خوبصورت ہوتی ہے جس کے اندر وفا ہوتی ہے، جس کو اپنی حدود کا پتہ ہوتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کا مان کیسے رکھنا ہے۔ میں تو اسی کو عورت کو خوبصورت کہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہائے میرا مشرقی مرد۔ اس بات پر میرا شوہر مسکرا دیا اور میں نے کہا کہ سوری اگر آپ کو یہ سب کچھ برا لگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بات بری لگنے کی نہیں ہے، بس میں سوچ رہا تھا کہ ہم کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں پڑیں گے۔ صبح اٹھے تو فیری نے ہمارے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ صبح اٹھی تھی اور خود ہی ناشتے کا سامان بھی لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں دکان مل گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں، دکان تو نیچے ہی تھی، وہاں پر بہت ہی فریش بریڈ آئی ہوئی تھی اور انڈے وغیرہ بھی، تو میں نے ناشتہ بنا دیا۔ آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تو مجھے بھی تو آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ پر تمہارے پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور سر میں بھی، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ اتنی زیادہ نہیں ہے، میں چل پھر سکتی ہوں اور مجھے چلنے پھرنے سے زیادہ اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ بھی اچھا ہے، انسان چلتا پھرتا رہے تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ میں نے شوہر کا ادھر ہی کام تھا اور میرا کام دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اس کے لیے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے بھی کوئی نوکری تلاش کر لے گا۔ وہ اپنے کام پر چلا گیا اور میں پورا دن گھر کی چھوٹی موٹی سیٹنگ کرنے میں مصروف رہی جو کہ رہ گئی تھی۔ فیری نے میری کافی مدد کی اور ساتھ ہی میں نے اسے اپنی لو اسٹوری بھی سنائی کہ ہم لوگ اس طرح سے ملے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم دونوں کی ہی فیملی میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم نے خود ہی سارا کچھ کیا، گھر بھی مل کے لیا، نوکری بھی کی۔ ہم لوگوں نے 6 سال ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد شادی کا ارادہ کیا، یعنی کہ ایک دوسرے کی محبت میں رہنے کے بعد۔ اس نے کہا کہ اچھا، مجھے لگا کہ ساتھ رہنے کے بعد۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، بس ہم چاہتے تھے کہ ہم پہلے گھر بنا لیں، گاڑی بنا لیں، اس کے بعد شادی کریں، نہیں تو بعد میں یہی ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اخراجات بھی آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اپنی لائف کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا، کاش میں بھی ایسا کچھ کر سکوں۔ میں نے کہا کہ دل چھوٹا مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم کیا کرو گی؟ میں نے اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے اپنے لیے کیا سوچا ہے، کہ ظاہر ہے اس نے اپنے لیے بھی تو کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ بتانے ہی لگی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے والے فلیٹ کی عورت ملنے کے لیے آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ملنا ہے۔ بس اسی طرح باتوں باتوں میں یہ دن بھی گزر گیا۔ فیری کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کے بیگ میں
اس کی ایک ڈائری تھی اور ایک جیکٹ تھی اور ایک چھوٹا سا پرس تھا۔ میں نے اسے اپنے کچھ کپڑے دے دیے۔ میں نے کہا کہ میری الماری تمہارے سامنے پڑی ہے، اس میں سے بھی اگر تم نے کچھ پہننا ہو تو پہن لینا، لیکن لال رنگ کا ایک ڈریس ہے وہ مت پہننا۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ وہ میرے ہسبینڈ کی پسند کا ہے اور انہوں نے مجھے لے کر دیا ہے۔ وہ ایسا ڈریس ہے جو میں پبلک میں نہیں پہن سکتی، لیکن اپنے شوہر کے لیے پہن سکتی ہوں، کیونکہ اسلام میں عورت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے 16 سنگار کر سکتی ہے اور کسی بھی طرح سے تیار ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا مذہب بہت خوبصورت ہے، تبھی تو میں یہاں تک چلی آئی تھی، پر میری مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انہیں دنوں میں میری دوست سے بات بھی ہوئی تھی، میں نے اسے بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جتنا تم نے اس معاملے کو ہلکا لیا نا، اتنا ہلکا ہے نہیں۔ یہ عورت باہر سے آئی ہے اور اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ابھی تک کچھ ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا، اگر ہم اسے وہاں سے اٹھاتے نہیں تو وہ وہیں پہ مر چکی ہوتی۔ 3-4 دن ہو گئے ہیں اسے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، بہت معصوم ہے۔ میری دوست نے کہا کہ پھر بھی تم اس پہ نظر رکھنا، اس سے پوچھنا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ ہم یہاں سینٹر آنا چاہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی اس کا بیان بھی لینا ہوگا اور اس کی ساری معلومات بھی نکالنی ہوگی، پھر اس کی بہن کی تلاش شروع کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کہ معاملہ تو بڑا ٹیڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، ابھی تو تمہارا شوہر تمہیں سمجھا رہا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ خیر، دن اسی طرح گزرنے لگے۔ جب ایک دن میں صبح لیٹ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر گھر سے نکل کر جا رہا ہے۔ میں نے اسے بلایا پر وہ نکل گیا۔ میں نے کہا کہ اوف، پتہ نہیں میری آنکھ کیوں نہیں کھلی، بیچارہ ناشتے کے بغیر ہی چلا گیا۔ تو فیری نے کہا کہ نہیں، ناشتہ میں نے بنا دیا تھا۔ میں نے کہا تم نے ناشتہ بنایا تھا؟ اس نے کہا ہاں، وہ بھی جاگ رہے تھے تو میں بھی، میں نے ناشتہ بنا دیا تھا، انہوں نے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، مجھے لگا کہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ تمہارا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی صبح اٹھتی ہوں، آپ نے نیند پوری کرنی ہو تو آپ کر لیا کریں۔ ایک دن فیری نے کہا کہ میں ذرا باہر سے چکر لگا کے آتی ہوں۔ یہ فلیٹ تھا، فلیٹ کے آگے چھوٹی سی کل ہونی تھی، اس کے اندر سنگل گھر بھی تھے، لیکن ہم نے فلیٹ لیا تھا کیونکہ ہمیں سستا ملا تھا۔ یہاں پہ چھوٹا سا پارک بھی تھا اور اندر ہی کافی ساری دکانیں تھیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کی چال سے کچھ مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ نشے میں نے کہا کہ تم نے شراب پی ہے، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے تھے، وہاں کے پیسے یہاں کے بہت زیادہ بنتے ہیں، اس لیے کچھ پیسے بچے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ تم نے شراب کیوں پی؟ اس نے کہا کہ مجھے عادت ہے، اس لیے ہم لوگ پیتے تھے وہاں پہ، یہاں پہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، ملتی بھی نہیں ہے پر دل کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، اور دیکھو تمہارے کپڑے بھی گندے ہو گئے ہیں، تم ایک کام کرو، تم جا کر نہا کے کپڑے بدل لو۔ اس نے کہا کہ پر میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، جو تم نے 2 سوٹ دیے تھے وہ گندے ہو گئے اور ابھی میرا دھونے کا دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی ابھی تک مشین نہیں لگائی ہے، ابھی یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ابھی مشین کہاں سے لگاتے۔ میں نے سوچا تھا 2 لوگ ہیں تو مہینے میں 1 ہی دفعہ مشین لگا لیا کروں گی۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا، تم میرے کمرے میں جاؤ اور وہاں سے جو بھی تمہیں سوٹ صحیح لگے وہ پہن لو اور جا کر سو جاؤ، میں نے کھانا بنا رہی ہوں، تمہارا یہ نشہ اتر جانا چاہیے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ برا مانے گا۔ میں نے کہا دیکھو، تمہارے ساتھ میری دوستی ہے، اس لیے میں تمہیں سیدھا سیدھا بتا رہی ہوں، میرے شوہر کو نئی نئی حرکتیں نہیں پسند ہیں، وہ تمہیں برا مان جائیں گے۔ اس نے کہا لیکن وہ تو پڑھے لکھے ہیں، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری طرف تو یہ سب کچھ نارمل ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں پہ نارمل ہے، لیکن تم وہاں پر تو نہیں ہونا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اچھے سے منہ ہاتھ دھو لینا اور لیمو پانی بھی پی لینا۔ وہ وہاں سے چلے گئی۔ میں نے کہا کھانا بنا لیا تھا۔ میں باہر بیٹھ گئی۔ مجھے میری ممانی کی کال آ گئی جن کے ساتھ میں رہتی تھی۔ وہ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے، خوش تو رکھتا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں فون لیے چلتی چلتی بالکونی میں چلی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا شوہر کب گھر میں داخل ہوا۔ یہ اس کے آنے کا ٹائم تھا، وہ شام کو ہی واپس آتا تھا۔ میں واپس لان کی طرف صفائی کے لیے گئی تو اچانک میری نظر سامنے ہال پہ پڑی جہاں پر میرے شوہر کا کوٹ ٹنگا ہوا تھا۔ یہ تو وہی کوٹ تھا جو وہ صبح پہن کر گیا تھا، اس کا مطلب کہ وہ واپس آ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، میرا شوہر اندر تھا، اس کی آواز اندر سے آ رہی تھی اور فیری کی بھی۔
وہ لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ جب میں نے یہ لفظ سنا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی میرا وہی لال کلر کا جوڑا پہن کر کھڑی تھی جو میں نے اسے پہننے سے منع کیا تھا، کیونکہ دراصل وہ شب خوابی کا لباس تھا۔ وہ ایک نائٹی تھی جو میں نے اپنے شوہر کے سامنے پہننے کے لیے لی تھی، اور وہی پہنے وہ وہاں پر کھڑی تھی، اور میرا شوہر بھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ یہ ہمارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ مجھے لگا کہ تم ہو اور میں یہاں پر آ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ یہاں پر بیٹھی ہے۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری ناک کے نیچے اس کے ساتھ چکر چلا رہے ہو اور اب میرے سامنے غلط بیانی کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں کمرے میں آیا تو یہ یہاں پہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے کمرے میں جا کر سو، تو یہاں پر کیوں سو گئی؟ اس نے کہا کہ وہ میں نشے میں تھی نا، اسی لیے سو گئی، اور یہ کپڑے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک نائٹی ہے، یہ تو نارمل سے کپڑے، ہم لوگ تو اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کا یہ بار بار کہنا کہ ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں، ہم لوگ تو ویسے کرتے ہیں، اور ہر غلط کام کو یہ کہہ کر ٹال دینا کہ ہم لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں، اور میرے سر پہ یہ بات کسی پتھر کی طرح پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے شوہر سے بھی ناراض ہو گئی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اگلے دن میں نے اس کا سارا سامان ایک بیگ میں ڈالا، اس میں کچھ کپڑے ڈالے، کھانے پینے کا سامان بھی ڈالا، اور اسے کچھ پیسے دے کر اپنی اس دوست کا نمبر بھی دے دیا کہ اس سے مدد لے کر اپنی بہن کا ایڈریس معلوم کر کے اپنی بہن کے گھر چلی جانا۔ میں نے کہا کہ تم بس یہاں سے چلی جاؤ اور وہاں پر تمہیں میری دوست مل جائے گی، کو میرا بتا دینا، میں نے اسے فون کر دیا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی، اور جتنے دن چاہو اس کے پاس ہی رہ لینا۔